سادہ۔ اب یہ دیکھو رب نے پوری کیسے کی، جھنڈا لگایا، ساڑھے بابی ساسے کم تر ادھر شکار جھنڈا دے کے ہو جاتے ہیں، جھنڈا لگایا، خرچہ ان کا لگا، مسلک میرا ثابت ہوا، شور مچاتے تھے نور من نور اللہ کا، لکھا کیا جشن عید میلاد النبی، میں نے کہا یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، خرچہ ان کا لگا، عقیدہ میرا ثابت ہوا، اگر میلاد ہے نور من نور اللہ نہیں، اگر نور من نور اللہ تو میلاد نہیں، کہتے ہیں زندہ ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، کرسی خالی چھوڑی ہوئی ہے، کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کہتا چاہتا ہے حضرات اللہ خالق و مالک نے خرچہ ان کا لگوایا، عقیدہ میرا ثابت کیا، کیسے ثابت کیا؟ روزہ بنایا، کیا بنایا؟ دن ولادت کا اوپر بنایا کیا ہوا ہے؟ روزہ۔ دن ولادت کا اوپر بنایا کیا ہوا ہے؟ روزہ۔ میں نے کہا جناب یہ روزہ کس چیز کا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا جناب آپ بتا دیں، یہ نبی پاک کا ہے۔ میں نے کہا جناب اس میں ہے کیا؟ نبی پاک کے حجرے پر ہے، سیدھے پاسے تے ہوندا ہی نہیں نا، عاشق نے کئی اسٹیشن لے کر، نبی پاک ہے۔ میں نے کہا جناب مانتا ہوں، نبی پاک کے حجرے پر، میں نے کہا جناب یہ بھی مانتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہتا ہے قبر۔ میں نے کہا پھر اگر زندہ ہے تو قبر نہیں، اگر قبر ہے تو زندہ نہیں۔ ہر عقیدہ، ایک عقیدہ دوسرے سے ٹکرائے گا، ایک عقیدہ دوسرے سے ٹکرائے گا، ایک ثابت کریں گے دوسرا ختم ہو جائے گا، ایک ثابت کریں گے دوسرا ختم ہو جائے گا۔ اور کیسا حضرات، یہ ہے عقل کی بنیاد پہ بننے والی چیزیں، یہ ہے اکابر پرستی کی روایات پر بننے والا دین۔ ہم بات کرتے ہیں ان خوشیوں کی، اس مشن کی جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ نبی دنیا میں جشن نہیں لے کے ہوندے، مشن لے کے ہوندے نے۔ اور یہ جشن کا جو لفظ ہے یہ ہے غیر اسلامی لفظ ہے۔ جشن بہاراں چڑھاندے گڈیاں تے جشن بہاراں، جشن آزادی، جشن آزادی۔ اور پھر یورپ کی نقالی، وہ کیسے انہوں نے بنایا ہے پاگل بنانے کا دن، عشق کرنے کا دن، ویلنٹائن ڈے، والدین کا دن، اولاد کا دن، مزدوروں کا دن، امیروں کا دن، انہوں نے بھی ایک دن بنا لیا۔ ہم کیا کہتے ہیں لوگوں، سارے دن نبی کی اطاعت کے، ساری راتیں نبی کی اطاعت کی، اور اللہ کی قسم اگر تیرا لمحہ لمحہ نبی کی سنت کے مطابق گزرتا ہے تو یہ تیرے لیے عید ہے کہ تو نے اپنے پیغمبر کی سنت پر جی بھر کر عمل کیا ہے۔ یہ نہ ہو سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت اخوان دے کی مانی، تے جنہوں کون صحابی دا رد کرنا تے ول جماعت اخوان دے کی مانی۔ لوگوں یہی نبی کی دعوت ہے، ایک اللہ کی توحید، ایک دین کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی کا۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ کا دروازہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، آدھی رات میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی کسی بھی وقت ہو جاتی ہے، بارڈر پر ہر وقت فوجیں رہتی ہیں، محبت ہو تو کوئی چیز گزر نہیں سکتی، لڑائی ہو جائے تو ایک ہی منٹ میں ایک دوسرے کے دشمن ہونا، مینوں تو نہیں چنگی لگ دی، وہ بھی آندھی چھڑ دے مینوں، دے رہے طلاق۔ ایسا ہوتا ہے، شادی شدہ بیٹھے، میں بھی شادی شدہ ہوں، بیویاں لڑ پئیندیاں، اسی طرح میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اب خامد بھی نبی کا صحابی اور جو بیوی ہے وہ بھی نبی کی صحابی، اس نے غصے میں آ کر کہا اور تو میری ماں ہے، نکل جا میرے گھر۔ غصے میں کہہ دیا، کہہ دیتے، وہ آئی پریشان، گھر سے نکال دیا، اس نے نبی کا دروازہ کھٹکایا، رسول اللہ کا دروازہ کھٹکایا، رسول اللہ سو رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے نبی پہ انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرما۔ ہوندا کو مولوی ہوئے وہ بوا کھڑکا دے تو وہ دل کرے وہ ڈانگ لے کے نکل آئے، حالے بھی کو کسر ہے، فجر بوا میں کھول رہا بھائی سارے تو بعد بوا میں بند کرنا، ہون بھی آپ بوا کھڑکا دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مائی کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی میرے خامد نے مجھے ماں کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے،
تو اس سوال کا جواب، اب یہ اللہ کا نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، سید کائنات ہے، اور رب کے بعد جس کا مقام ہے کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کے آنے کا برا محسوس نہیں کیا، کی نہیں، دل نہیں سی چڑھنا، آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے اس کے آنے کا غصہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ لا اجد لک فی کتاب اللہ، بی بی تیرے مسئلے کا حل ابھی آسمان سے آیا نہیں آیا۔ اللہ، بی بی کہتی ہے، عورت ہے نا، عورت چھوٹے دل کی، آپ کے لیے گھر بار چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، علاقہ کنبہ قبیلہ چھوڑا، بتائیے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ کے پیغمبر پھر کہتے ہیں، بی بی تیرے مسئلے کا جواب میرے پاس نہیں، آ گئی۔ اب اس ہستی سے بھی بڑا ہے نا، اس ہستی سے بھی بڑا ہے، وہ ہائی کورٹ ہے، رب کی سپریم کورٹ ہے، اس نے اپنی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کروا دی۔ اللہ نے رات کو کہا، جبریل جا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تجھے کب سمجھ آئے گی؟ ترجمہ احمد رضا کا بند۔ پھر جب حاجت روا ہوتا، اللہ کی قسم کبھی بھی اپنے دروازے سے خالی نہ موڑتا، اور جس کو اس نے مشکل کشا سمجھا، رات کے سارے کول اللہ ہے، نو بھی مختار کول نہیں ہے۔ ابراہیم کا باپ، ابراہیم کا عقیدہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اولو العزم رسول ہے، یہ کہتا ہے نگاہ ولی میں تاثیر ہزاروں بدلتی تقدیریں، ایسی بات کرنے والا اگر کوئی بدلتا، ابراہیم اپنے باپ کو کبھی بھی جہنم میں نہ جانے۔ یا آباتی، ہائے پیارے ابا جان، اللہ کو اتنا پیارا انداز لگا، میرے رب نے ابراہیم کو جیسے باپ کو بلایا، رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ کہتا ہے نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، ولی جو چاہیں سو کر کے دکھائیں۔ اب مریم کی ماں عمران کی بیوی کہتی ہے بیٹا ہو، ولیہ چاہتی ہے بیٹا ہو، ولیہ کیا چاہتی ہے؟ ولیہ کیا چاہتی ہے؟ اور ترجمہ تمہارا، کہتے ہیں ڈنڈیا، میں کہتا ہوں ترجمہ تمہارا عقیدہ توحید تو عقیدہ فطرت ایسے سمجھ میں آتا ہے، آؤ سمجھو تو صحیح۔ ولیہ کہتی ہے بیٹا ہو، اللہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا۔ اللہ کہتے ہیں بیٹی، ولیہ کہتی ہے بیٹا۔ واللہ غالب علی امرہ، تیرا عقیدہ زمین بوس ہوا۔ حضرات آگے چلیے، مریم کیا کہتی ہے؟ سلام اللہ علیہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کچھ نہ ہو۔ مریم کیا کہتی ہے؟ کچھ نہ ہو، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ولیہ چاہتی ہے کچھ نہ ہو، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ رب کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا ہو، بیٹا۔ اللہ اللہ، سمجھ پھر نہیں آئی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، نبی نے جوانی میں پتر نہیں منگیا ہے، رب نے بڑھاپے دتا کیوں ہے؟ ترسا دتا کیوں ہے؟ عقیدہ سمجھایا کہ مختار کل کون ہے؟ غزوہ احد ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں نبی کو اتنا روتے دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا، بتاؤ اللہ کے پیغمبر نے کیوں کہا یا اللہ یہ 313 میری محنت ہے 15 سالہ کی، اگر مٹا دیے گئے بتا تیری مدد کون کرے گا؟ تو آسمان کے رب نے کیا کہا؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اے نبی، آسمان سے 3000 5000 فرشتے تیری مدد اور نصرت کے لیے میں نازل کر رہا ہوں۔ جو مختار کن ہو وہ رویا کرتے ہیں، کبھی اللہ رویا ہو، کبھی روئے ہو؟ اتنا عقیدہ توحید آسان عقیدہ فطرت ہے، یہ بنے ہیں عقل کی بنیاد پہ، اکابر پرستی کی بنیاد پہ۔ لوگوں ہم جن عقیدوں کی بات کرتے ہیں ان کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اللہ عقیدہ توحید پر، نبی کی سنت پر، نبی کی دعوت پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام راکدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم انا نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس اللہم اہد ائمتنا اللہم اہد عامتنا اللہم اہد ائمتنا یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے حالوں پر رحمت نازل فرما، مالوں میں برکت فرما، آفات سے، بلیات سے، حوادثات سے، چوری ڈکیتی رازنی سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کو سالمیت و استحکام عطا فرما۔ اللہ تو امریکہ سے بھی قوت والا ہے، ڈرون حملوں پر اپنی آسمانی بجلیاں گرا کے اپنی قدرت کے مظاہر دکھا۔ اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان پر برود کی بارش ہے، قوم کو کرکٹ کے طرف لگا دیا ہے، یا اللہ ہماری قوم کو بھی دینی غیرت نصیب فرما، ایمانی غیرت نصیب فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولاد ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے بھائی ظفر جہاں بے اولاد ہے، بھائی عرفان ہے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میری مائیں بہنیں اللہ ان پہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔